अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं थर्ड आई की इंफॉर्मेटिव दुनिया में। दोस्तों, कौवा एक ऐसा परिंदा है जिसकी आवाज़ व शक्ल से हर इंसान ही वाकिफ़ है और अक्सर वो आपके घर की दीवार पर या दरख्त पर पाया जाता है। मगर बहुत सी खसूसियात की हामिल इस परिंदे की आम तौर पर कोई हैसियत नहीं है, बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि इंसान की अक्सरियत इससे ना सिर्फ चिढ़ती है बल्कि नफ़रत करती है। मगर आज हम आपको बताएंगे कि ये कितना अहम और दूसरे परिंदों से कितना अलग और ज़हीन है। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कौवा एक इंतहाई ज़हीन परिंदा है। ये दरख्त की टहनियों, कंकरों और छोटे पत्थरों को इस्तेमाल करके खाने तक रसाई हासिल करना बखूबी जानता है। ये बहुत हैरान कुन बात है कि कौवे के दिमाग में 1.5 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, जबकि इतने ही न्यूरॉन कुछ बंदरों की नस्लों में पाए जाते हैं। मगर बंदरों का दिमाग हुजम में बड़ा होता है जबकि कौवे का हुजम में छोटा, जिसकी वजह से कौवे के न्यूरॉन बहुत तेज़ी से पैगाम रसानी करते हैं और इसी वजह से कौवे को ज़हीन तरीन परिंदा कहा जा सकता है। यही वजह है कि आप पत्थर उठाने के लिए झुकें तो कौवा उड़ चुका होता है। ये इतना ज़हीन होता है, इतना समझदार है कि माहिरीन इसके सोचने की सलाहियत को 7 साल के बच्चे के समझने की सलाहियत के बराबर समझते हैं। दोस्तों, माहिरीन की एक तजुर्बाती टीम ने कौवे की ज़हानत चेक करने के लिए एक इवेंट मुनक्किद किया और इसमें कौवे को 8 जगह से तिनके के ज़रिए पत्थर निकालना था और बारी बारी एक पानी के जार में डालना था। जब तक 8 पत्थरों को पानी में ना डालते इन्हें खाना ना मिलता। कौवे ने पहले तो माहौल का जायज़ा लिया, फिर तिनका उठाकर पत्थर निकालकर वो कर दिखाया जो किसी और परिंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कौवा एक हमाखोर परिंदा है। ये खाने में नखरे कम ही करता है। अक्सर आप सहन या छत पर खाना खाएं और कौवा आ जाए तो वो वाली मिज़दाक होती है, निगाह उछल पहाड़ उछल। मतलब आपकी तवज्जो खाने से हटी नहीं, कौवा रोटी का टुकड़ा फ़ौरन उठाकर ले जाता है। अगर आप बाकायदा सहन या छत पर खाना खाते हैं तो आपने नोट किया होगा इसी टाइम कौवा या तो आपके इंतज़ार में बैठा होता है या फ़ौरन कहीं से आ जाता है। तो जनाब, ये इत्तफाक नहीं है। जी हाँ, कौवा आपके खाने का टाइम जानता है और अगर आप दिनों के हिसाब से अलग अलग डिश खाते हैं तो कौवा आपकी डिशों से भी वाकिफ़ है और ये अपनी पसंदीदा डिश वाले दिन आपसे पहले वहाँ मौजूद होगा। बल्कि अगर आप लेट हो गए तो आपको आवाज़ लगा कर पुकारना भी शुरू कर देगा। इसी तरह कौवा गोश्त की दुकानों या मार्केट का टाइम टेबल भी जानता है। यही वजह है करीबी कौवे दुकानें खुलने से कुछ टाइम पहले ही वहाँ मौजूद होते हैं। ये वो जगह भी जानता है जहाँ खाने की चीज़ों की फरावानी हो और दाल, रोटी, गोश्त, बच्चों की चीज़ें, मरे हुए जानवर का गोश्त, छोटे परिंदे और इनके बच्चे और अंडे भी खा जाता है। बाज़ औक़ात कौवे को रेत के कंकर खाते देखा गया है, जो कि इसके दांत नहीं होते और गोश्त जैसी सकील ग़िज़ा को हज़म करने के लिए कौवा कंकर को इस्तेमाल करता है, जो पोटे में जाकर चक्की की तरह काम करते हैं और ख़ुराक को पीसकर हज़म करने में मदद करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कौवा इतना ज़हीन है और हम इसे एक फ़ालतू परिंदा समझते रहे। तो जनाब, अभी कौवे की छुपी हुई खसूसियात के मज़ीद पर्दे हटने बाकी हैं। दोस्तों, कौवा एक ऐसा दोस्त है जो किसी का एहसान नहीं रखता। अगर आप किसी कौवे को वक्त पर खाना देते रहें और इसका ख्याल रखें तो वो आपको तोहफ़े तोहफ़ भी ला कर दे सकता है। जी हाँ, ये वाहिद परिंदा है जो तोहफ़े लाता है। ऐसा ही एक वाक़या अमेरिका में हुआ जहाँ एक बच्ची ने कौवे से दोस्ती कर ली, रोज़ाना इसे खुराक देती थी, इसका ख्याल रखती। कौवों ने इसे तोहफ़े देने शुरू कर दिए, जिनमें लोहे, तांबे की चीज़ें, ज्वेलरी के टुकड़े और हड्डियों के टुकड़े शामिल थे। दोस्तों, कौवा बरादरी पसंद परिंदा है और ये इख्तिलाफ़ात या आपसी लड़ाई के बावजूद
کسی کوے کی موت یا مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے پرندوں کے برعکس کوے مرنے کے بعد بھی اپنے ساتھی کو تنہا نہیں چھوڑتے، بلکہ باقاعدہ شرکت کر کے سوگ مناتے ہیں اور نرم مٹی والی جگہوں پر دفنانے کی رسم بھی بخوبی انجام دیتے ہیں۔ کچھ ماہرین نے تجرباتی طور پر دیکھا کہ ایک کوا مر گیا تو دوسرا آسمان کی طرف اڑا اور زور زور سے چلایا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت سارے کوے اکٹھے ہو گئے اور مرے ہوئے کوے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ماہرین کا کہنا تھا اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی انسانوں کی طرح جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اور اپنی مصروفیات چھوڑ کر سوگ مناتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی ہی وجہ سے جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اب لاش کا کیا کرنا ہے۔ تب اللہ رب العزت نے کوے ہی کی مدد سے سمجھایا اور ایک کوے نے دوسرے مرے ہوئے کوے کو چونچ سے زمین کھود کر دفنایا، جسے دیکھ کر قابیل نے حابیل کو زمین میں دفنایا۔ دوستو، کوا صرف ایک اچھا دوست ہی نہیں بلکہ بہت سخت دشمن بھی ہے۔ آپ اسے بے ضرر اور ڈرپوک نظر آنے والے کوے کے گھونسلے پر ایک دفعہ پتھر مار کر دیکھیں، یہ آپ کی طاقت اور جسم کے حجم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اور اگر غلطی سے آپ نے کسی کوے کو جان سے مار دیا تو ان کی پوری برادری ہی آپ کی دشمن بن جائے گی، اور جب بھی آپ کا گزر ان کے پاس سے ہوگا وہ اپنی انتقامی کارروائی شروع کر دیں گے، اور اپنی باقی تمام عمر وہ شاید ہی یہ دشمنی بھلا پائیں۔ عام طور پر کوے کی عمر 10 سے 15 سال ہوتی ہے، مگر کچھ علاقوں میں 30 سے 40 سال بھی ہے۔ کوے میں ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ طوطے کی طرح آپ کی سکھائی ہوئی زبان بول سکتا ہے، مگر ایسا ایکسپیرینس میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ کوے کی بدصورتی کی وجہ سے اسے پالنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ کوے کی ایک اور حیران کن خصوصیت یہ ہے کہ کوا اپنی زندگی میں ایک ہی شریک حیات رکھتا ہے، بشرط وہ زندہ رہے۔ اس کی زندگی میں کوا دوسری میٹ نہیں ڈھونڈتا۔ کوے سوائے نارتھ انٹارکٹیکا اور ساؤتھ امریکہ کے علاوہ تقریباً ہر جگہ موجود ہیں۔ دوستوں، یہ تو تھی کوے کی جسمانی اور نفسانی خصوصیات۔ اب ہم آپ کو کوے کا روحانی پہلو بتاتے ہیں۔ آپ نے اکثر فلموں میں کالے جادوگروں اور چڑیلوں کے ساتھ کوے کو دیکھا ہوگا۔ کیا یہ بلا مقصد ہے یا واقعی کوے کا کوئی روحانی پہلو ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں، کوا اپنے اندر بہت سی چھپی ہوئی اسپریچول پاورز بھی سموئے ہوئے ہیں۔ کوے کی جادوئی طاقتوں سے ہندو سادھو بہت حد تک واقف ہے۔ کہا جاتا ہے کوا زمین کے اندر خزانوں کو دیکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اور کچھ کالے عمل کر کے اس سے اس جگہ کی نشاندہی کروائی جا سکتی ہے۔ کچھ عامل یہ بھی کہتے ہیں کوے پر عمل کر کے اسے دوست بنا کر اس کی جادوئی طاقتیں حاصل کر کے انسان ٹرانسفارمیشن کی طاقت بھی حاصل کر سکتا ہے، جس کے تحت جب چاہیں کوے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ بعض کالے جادو کے ماہر یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ کے ارد گرد کوے منڈلانا شروع کر دیں تو وہ آپ کو الرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی غیر مرئی طاقت آپ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت سے ملکوں میں کوے کو کس طرح دیکھا جاتا ہے اور ایز اے سمبل کون سی متھ ان سے جوڑی جاتی ہیں۔ ویسے تو دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں کوے کا گھر میں بولنا نحوست اور بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر چائنا میں خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی جاپان میں اگر کوا آپ کی منڈیر پر بولے تو بچے کی پیدائش سے منسوب کیا جاتا ہے۔ میکسیکو میں بدقسمتی اور موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان میں اگر گھر کی دیوار پر کوا بولے تو مہمان آنے کی علامت، اور مصر میں کوے کو باوفا محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جہاں پاکستان میں کوے کو صدقے کا گوشت کھلائے جانے کی روایت ہے، وہیں ہندو میتھولوجی میں کوے کو شنی دیو بھگوان کی وجہ سے بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور کووں کو ہفتے کے دن خصوصی طور پر کھانا دیا جاتا ہے تاکہ شنی دیو کو کم کیا جا سکے۔ بعض کنٹریز کی میتھولوجی میں کاؤنٹنگ کرو کی میتھ بھی پائی جاتی ہے، جس کے تحت
اگر آپ کے گھر کی دیوار پر اکثر ایک کوا پایا جائے تو غم کی نشانی ہے، جبکہ 2 ہوں تو خوشی، 3 ہوں تو لڑکی آنے کی، 4 ہوں تو لڑکا آنے کی، 5 ہوں تو چاندی میں اضافے کی، 6 ہوں تو سونے میں اضافے کی، 7 ہوں تو ایسا راز آپ کو پتہ چلے گا جو کسی کو نہ بتایا گیا ہو، 8 ہوں تو کسی دیرینہ خواہش کے پورا ہونے کی، 9 ہوں تو من چاہے کی کس ملنے کے، اور 10 ہوں تو خوشی بھرے لمحات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کوے کی 8 اقسام ہیں۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان میں پائے جانے والے اصلی کوے بہت کم علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ عام طور پر دیکھے جانے والے کوے کو جیک ڈاگ کہا جاتا ہے۔ دراصل کوا مکمل کالا ہوتا ہے، جبکہ جیک ڈاگ کی گردن گرے یا وائٹ ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ تو دوستو، کوے کے حیران کن حقائق پر مبنی یہ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوست اور احباب میں شیئر کریں اور اپنی رائے سے کامنٹ میں آگاہ کریں۔ شکریہ۔